وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ناظرین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کو سماعت فرمایا اور ایک سلسلے وار عنوان امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ سلسلے وار سلسلہ انشاءاللہ العزیز، اسی کے تحت یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو اس پروگرام کی صورت میں ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں. یہ دور جو ہے وہ اسوا کے بحران کا دور کہلاتا ہے، رول ماڈل کرائسس کا دور. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ آج ہماری قوم کے نوجوانوں نے نہ جانے کس کس کو اپنے لیے رول ماڈل بنایا، اپنے لیے آدرش بنایا، اپنے لیے اسوا بنایا. غلط رول ماڈل بنانے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں. اور اس حوالے سے اس عنوان کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو ایک بہترین اسوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سامنے آئے اور وہ اس کو اختیار کریں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جیسے کہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. اس حوالے سے اللہ کے نبی کا یہ بہترین اور کامل نمونہ یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک تبدیلی کا باعث بنے گا. اس حوالے سے اس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں. دوسرے اس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی جو وجہ ہے، یہ دور کافی تیز رفتاری کا دور ہے. نقل و حمل کے ذرائع ہو، ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع ہوں، مواصلاتی نظام ہو، سوشل میڈیا کا دور. اس تیز رفتاری کے دور کے اندر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تفصیل کے ساتھ میں اس کو جانیں، پڑھیں. اور ویسے بھی یہ دور پڑھائی لکھائی کا یا لوگوں کے پڑھنے کے مزاج کا رہا نہیں. بالخصوص بر اعظم افریقہ اور بر اعظم ایشیا کے ممالک میں جب سے مواصلاتی نظام آیا ہے اس وقت سے پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے. اس حوالے سے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، تو اپنے اس مصروف زندگی کے اندر سے وہ کچھ وقت نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن اور دیکھیں، ویڈیو آڈیو اس سہولت کے ذریعے سے، اور ایک مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے آ جائے. یہ وجہ ہے کہ اس عنوان کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. اسی طریقے سے آج پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک کے اندر مسلمان سماج، ہماری سوسائٹی مسلسل زوال کا شکار ہے. کوششیں ہو رہی ہیں مختلف میدانوں میں، اس قوم کی شیرازہ بندی کی، اس کے اصلاح کی کوششیں مسلسل جاری ہیں الحمدللہ. اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت امت مسلمہ کی شیرازہ بندی کے لیے، اس کے سماج کی تعمیر کے لیے ایک بنیاد کی اہمیت رکھتی ہے. اس حوالے سے بھی ہم اس عنوان کو لے کر حاضر ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت ہی کارگر ہے اپنے سماج کی تعمیر کے لیے اور اس زوال سے عروج کی طرف لے جانے کے لیے. اللہ کے نبی کی سیرت میں ہم کیا کیا سننے والے ہیں؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کریں گے تو اس میں اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے کے دنیا کے مختصر حالات ہمارے سامنے ہوں گے.
جزیرہ نمائے عرب کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے، جزیرہ نمائے عرب کے جو حالات ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی مختلف قوموں میں سے عرب قوم کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ عربوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ قریش میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا، بنو ہاشم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا۔ اس کی مصلحت اور حکمت کیا ہے، یہ باتیں ہم جانیں گے اللہ کے نبی کی سیرت میں۔ آپ کی ولادت سے لے کر نبوت تک اس دور میں آپ کا بچپن، آپ کی نوجوانی، آپ کی جوانی، آپ کا نکاح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا کے اندر جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی جبریل علیہ السلام کا لے کر آنا، اور اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر مکہ میں پہنچتے ہیں۔ بقول شاعر، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر مکہ میں آئے، اللہ کے اس پیغام کو قریش کے سامنے رکھا، مکہ کے لوگوں کے سامنے رکھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے تنے تنہا کام کا آغاز کیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں گزارے ہیں۔ اور ان 13 سالوں کے اندر وہ واقعہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جس کو ہم معراج کا واقعہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس ایمان افروز اللہ کے نبی کی سیرت کے واقعے کے اندر بہت سے عبرت آموز واقعات ہیں، اور محدثین اس کو دلائل النبوہ کے اندر لائے ہیں۔ اس کی تفصیلات کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کی دنیا کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے کس طرح سے اللہ کے نبی نے ہجرت کی، ایک بہت ہی اللہ کے نبی کی سیرت کا اہم باب ہے، جس کو ہم تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ سنیں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی مدینہ پہنچتے ہیں، اور مدینہ کے اندر آپ کی 10 سالہ زندگی ہے، جس کے اندر غزوات کا طویل سلسلہ ہے۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ احزاب ہو، غزوہ موتا ہو، غزوہ تبوک ہو، ان تمام غزوات کا ایک سلسلہ ہے۔ پھر مکہ کا فتح ہونا ہے، صلح حدیبیہ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک واقعات اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اور پھر بالآخر مدینہ کے اندر 10ویں سال میں اللہ کے نبی نے حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آغاز تنے تنہا آپ نے کیا، اور آج حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے سامنے 1,25,000 سے لے کر 1,40,000 صحابہ کرام موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات پیش کی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ، جو یہاں پر موجود ہے وہ اس کو پہنچائے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ اسلام جزیرہ نمائے عرب سے نکل کر بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ، ان تمام بر اعظموں میں پہنچا۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے جس خطے کو چنا تھا، جزیرہ نمائے عرب کو، عالمی پیغام کے لیے یہ خطہ کس قدر اہم ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سیرت میں دیکھیں گے کہ جزیرہ نمائے عرب سے ایشیا میں جانا کیسے آسان ہے، بر اعظم افریقہ میں جانا کیسے آسان ہے، بر اعظم امریکہ کی طرف سفر کتنا آسان ہے۔ یہ تمام کے تمام باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس کے اندر ہم اللہ کی تدبیروں کو دیکھیں گے کہ اس تدبیروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتخاب کیا جزیرہ نمائے عرب کا، عرب قوم کا، اللہ کے نبی کا، اس میں ہمیں جو ہے وہ سراپا حکمت نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس پروگرام کو مسلسل سنیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر ایک تبدیلی آئے، ایک چینج آئے، تو
تو اللہ کے نبی کی سیرت اس کے لیے بہت ہی زیادہ کارگر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين